رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کیا آپ نے؟ یہ سب چیزوں کا فائدہ ہونا چاہیے نا بھائی، ہے نا؟ الحمدللہ ہماری دینی کلاس ہے، دین سیکھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے نا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. سب سے پہلے تمام کے تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر لا تعداد بے حد و حساب اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کے دین کو جاننے کے لیے، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کے دین کے دفاع کے لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے وقت کی قربانی کو، ہماری حاضری کو، ہمارے دین کی خدماتوں کو اللہ قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عنایت فرمائے. دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین. یہ خوش نصیبی ہے ہماری آپ کی کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے نا. اپنے آپ کو ہم بہتر لوگوں میں سمجھیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کو سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. آج جو باتیں مختصر انداز میں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، توحید کی اہمیت کے تعلق سے ہے. کیا ٹاپک ہے بھائی ہمارا؟ توحید کی اہمیت ہے نا. سورہ اخلاص ہم اور آپ سبھی پڑھتے ہیں، سبھی کو یاد ہوتی ہے، اور سب سے پہلے بچوں کو تقریباً یہی سورہ یاد ہو جاتی ہے کیونکہ چند آیات ہیں، بالکل مختصر چھوٹی سی سورہ ہے. اور اس سورہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، پہلی آیت کے اندر قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے. ایک ہے نہیں بلکہ ایک ہی ہے نا. تو اس ہی کے اندر جو تاکید ہے اور جو معنی ہے وہ ایک ہے کہ نہیں کے اندر نہیں ہے. بہرحال تو توحید کی اہمیت کو سمجھیے. اندازہ اس بات کا لگائیے کہ جو ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر جو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس عضو کو، جس حصے کو، وہ دل ہے. مرکزی حیثیت، سب سے اہم حیثیت جو مقام ہے ہمارے جسم کے اندر وہ دل کا ہے. اگر دل بیمار ہو گیا تو پورا جسم بیمار، اور اگر دل تندرست تو پورا جسم تندرست. الحمدللہ پورا جسم کام کرے گا، پوری باڈی کام کرے گی، ہے نا. اسی طریقے سے توحید کا معاملہ ہے. توحید کا معاملہ پورے دین اسلام کے اندر ایسا ہی ہے. اگر توحید ہماری درست تو ہمارا چھوٹے سے لے کر بڑا عمل، یہ تمام کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے. اور اگر توحید میں بگاڑ آ گیا
توحید میں فرق آ گیا تو ہمارے اعمال اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوں گے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی کام کے نہیں رہیں گے۔ جیسے دل میں فرق آ گیا، دل میں کوئی خرابی آ گئی تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دل کو نکال کر رکھ دیا جائے تو جسم کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ مرے ہوئے جسم کا کوئی مقام ہے کیا؟ نہیں ہے۔ دین اسلام سے توحید کو نکال دیا جائے، زمانے بھر کے کام کیے جائیں، وقت کی قربانی دی جائے، مال برباد کیا جائے، کتنی خدمت خلق کی جائے، کتنی قربانی دی جائے، کسی بھی عمل کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس چیز کو بہت ذہن میں رکھیے۔ تو دین اسلام میں توحید کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہم کہا جائے کہ دین کا نظام روشن ہے تو توحید کی وجہ سے، دین کا نظام اگر روشن ہے تو توحید کی وجہ سے۔ توحید کا ایک دائرہ ہے، توحید کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہیں گے تو توحید میں دین محفوظ رہے گا، اس دائرے میں رہیں گے تو ہمارا دین محفوظ رہے گا، اور جو شخص اس دائرے کے اندر رہے گا اس کا دین محفوظ رہے گا۔ اس دائرے سے نکلیں گے نہ اس کا دین محفوظ رہے گا اور نہ وہ دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دو جملوں کو یاد رکھیے۔ دین کا ایک دائرہ ہے نا، اور وہ توحید ہے۔ دین کا دائرہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے دائرے، اس دائرے میں رہیں گے تو دین ہمارا محفوظ رہے گا۔ توحید کے دائرے میں ہم رہے تو ہمارا دین محفوظ، اور ہم دین کو محفوظ کر سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس دائرے سے باہر نکلے تو نہ ہمارا دین محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ ہم دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج کتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، کتنی تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہیں، نہ ان کا دین محفوظ ہے اور نہ وہ دین کو محفوظ کر رہے ہیں، بلکہ خدمت خلق کرتے ہوئے، بڑے بڑے کام کرتے ہوئے وہی لوگ دین کو برباد کر رہے ہیں، وہی لوگ دین کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، اور دین پر اعتراضات کرنے کے لیے دوسروں کو موقع فراہم کر رہے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے ایسے اقوال ان کے ہیں کہ دین نہ ان کے اندر محفوظ، نہ وہ دین کو محفوظ، دعوے تو کر رہے ہیں لیکن دین محفوظ نہیں ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا غور کیجیے آپ، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے تین اہم بات معلوم ہوتی ہیں، یعنی قرآن کے اندر تین مضمون معلوم ہوتے ہیں۔ کتنے مضمون معلوم ہوتے ہیں ہمیں قرآن کے اندر؟ تین مضمون معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تین مضمون کیا ہیں؟ ایک سب سے پہلے توحید ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ رسالت ہے، اور تیسرا معاد یعنی آخرت کے معاملات ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جو بڑی اہم سورہ ہے سورہ اخلاص، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ثلث قرآن کہا گیا، یعنی تین حصوں میں سے ایک تہائی کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی قرآن کے پورے تین حصے ہیں، تین حصوں میں تقسیم کیا جائے قرآن کو، توحید، رسالت اور آخرت، اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کہا گیا ہے نا۔ لیکن آپ غور کریں، ہم اور آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے توحید سے، اور قرآن مجید کی انتہا ہوتی ہے توحید سے۔ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن مرکزی حیثیت اگر ہے، پورے قرآن کی حیثیت توحید پر ہے۔ کیا ہے؟ توحید پر ہے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ اور کہا جائے سورہ اخلاص، اس کے بعد معوذتین، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ہدایات ہیں، قرآن کے اندر تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے جب انسان تیار ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت شیطان کی شکل میں تیار ہے۔ اس طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن پر کیسے عمل کر سکتے ہو، یہ قرآن تمہارے لیے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے۔ آپ شیطان کی سے پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ میں آئیے، توحید کو سب سے پہلے آپ اختیار کیجئے، اللہ کی پناہ میں آئیے، اس کے بعد ہی تمہارے لیے شیطان جو ہے تم سے دور رہ سکتا ہے، تم شیطان کے حربوں سے بچ سکتے ہو، دوسری فرقوں سے اور دوسری چیزوں سے تم بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی ابتدا اور انتہا اگر ہم دیکھیں تو توحید ہے۔ اب توحید، رسالت، اس کے بعد توحید، دوسرا مضمون کیا ہے؟ رسالت ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک آدمی اگر رسالت کا انکار کرتا ہے تو کیا اس کی توحید درست مانی جاتی ہے؟
معلوم یہ ہوا کہ رسالت کے اندر بھی توحید ہے، رسالت کو ماننے میں بھی توحید شامل ہے۔ اب اس کے بعد آئیے معاد آخرت کا معاملہ۔ آخرت کا اگر کوئی آدمی انکار کرے تو کیا وہ توحید پر ہے؟ وہ بالکل نہیں۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا دیکھیے آپ، سب سے پہلی نبی ہم کس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کس کو تسلیم کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کی دعوت قرآن کے اندر ہے کیا؟ کبھی اس مسئلے میں غور کیا ہم نے؟ تمام نبیوں کی دعوت ہمیں ملتی ہے، آدم علیہ السلام کی کوئی دعوت ہے کیا قرآن کے اندر؟ قوم کو دعوت دی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ پوری کی پوری امہ ایک ہی امت تھی، تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، اور تمام کے تمام لوگ توحید پر تھے، اصل دین پر تھے، ان احکامات پر عمل کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ ضرورت ہی نہیں تھی دعوت کی۔ دعوت کس کو دی جائے گی؟ دعوت کس کو دی جائے؟ اس کے بعد آئیے نوح علیہ السلام کا معاملہ۔ جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ نے کس کو بھیجا سب سے پہلے رسول بنا کر کے؟ نوح علیہ السلام کو۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو اس وقت میں کافر لوگ موجود تھے یا مشرک لوگ موجود تھے؟ سب سے پہلے کیا آیا ان کے اندر؟ بت پرستی آئی۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے اندر جو آئی وہ سب سے پہلے کیا آئی؟ بت پرستی سے پہلے کیا آیا؟ آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی، آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی، ابھی نوح علیہ السلام نہیں آئے، ہے نا؟ آدم علیہ السلام کے بعد میں، انتقال کے بعد میں جو بگاڑ آیا وہ کس پر آیا؟ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ کیا شروع سے ایک دم سے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی انہوں نے؟ کیا آیا؟ اس پر وہ غور کیجئے۔ شرک آیا۔ سب سے پہلے کیا آیا؟ شرک آیا۔ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بزرگ لوگ تھے ان کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنا رکھا تھا انہوں نے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان کو جو ہے اللہ کے قریب سمجھ کے ان سے اپنی فریادیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر پہلی چیز جو داخل ہوئی شیطان کے ذریعے سے وہ کیا تھی؟ شرک تھے۔ شرک پہلے داخل ہوا اور شرک کے بعد میں کفر داخل ہوا۔ اس لیے دیکھیے آپ، قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ آیات ہیں شرک کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ ہم کفر کو معاف نہیں کریں گے؟ اب دیکھیے آپ، سب سے بڑی چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ بھائی کفر کو معاف نہیں کریں گے، نہیں، اس میں کہا ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک ہی بنیاد ہے کفر کی، شرک ہی بنیاد ہے کفر کی۔ جب آدمی توحید سے ہٹے گا تو پہلے شرک کے اندر داخل ہوگا، شرک کے اندر داخل ہوگا تو وہ کفر تک پہنچے گا وہ، بس میں نہیں۔ اچھا دیکھیے آپ، کفار مکہ کو سب سے پہلے خطاب کیا دیا گیا؟ اس کو مشرک کا خطاب دیا گیا، اس کے بعد کافر کا۔ تو ان کے اندر جو سب اللہ کو تو مانتے تھے، ایسا نہیں تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے اندر توحید میں بگاڑ تھا۔ کیا تھا ان کے اندر؟ توحید میں بگاڑ تھا، وہ مشرک تھے۔ اور کافر اس بنیاد پر تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، ورنہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ان سے قرآن مجید نے سوال کیا، کئی سوالات کیے گئے، ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ تو وہ کہتے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ زمین سے اناج کون اگاتا ہے؟ تو کہتے اللہ۔ جی یہ بہت سارے سوالات قرآن مجید نے کہا تو انہوں نے کیا، تو ان کا جواب کیا ملا؟ کہ اللہ۔ یعنی توحید تو تھی لیکن توحید کے اندر بگاڑ تھا، وہ مشرک تھے اور مشرک کے بعد وہ کافر بھی تھے، ہے نا۔ اب ہم ذرا غور کریں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر غور کریں آپ۔ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی بھائی؟ توحید کی دعوت تھی۔ تمام نبیوں نے جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی۔ اور اس توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب نبیوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا اور اس پر جمے رہے، لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگ آنے لگے، تو لوگوں نے اس توحید سے روکنے کے لیے نبیوں کے ساتھ وہ کون سا ایسا ناروا ظلم تھا، وہ کون سی ایسی سختی تھی جو لوگوں نے ان کے ساتھ میں نہیں کی۔ توحید کی دعوت کی بنیاد پر نبیوں کو ستایا گیا، مارا گیا، آرے سے کاٹا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بیچ سے کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔
कैंचियों से, लोहे की कैंचियों से उनकी खालों को खींचा गया, कांटेदार झाड़ियों से उनके जिस्मों की खालों को खींचा गया, कत्ल कर दिया गया, जिंदा उठा करके गहरे कुओं में डाल दिया गया, नहीं निकाले दोबारा। इतनी सख्तियां, अल्लाह अकबर। घरों से निकाल दिया गया, वतन से निकाल दिया गया, बीवी बच्चों से महरूम कर दिया गया, सब कुछ। और नबियों ने इस तौहीद के खातिर सब कुछ गवारा किया, लेकिन नरमी आने नहीं दिया, उसके अंदर कोई फर्क आने नहीं दिया, कोई लचक पैदा होने नहीं दिया। यहां तक कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम देखते हैं कि सारे हरबे कुफ्फारे मुशरिकीन ने अपना लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद की दावत से रोकने के लिए। जब वो उन्होंने हथियार डाल दिए कि नहीं, अब जितनी ताकत थी हमने सर्फ कर दी, खर्च कर दिया, अब हम जो है दूसरा कोई हमारे पास और चारा नहीं है, तो उन्होंने रिश्वत देने के मामला शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देना शुरू कर दिया कि डराकर, धमकाकर, मारकर, सख्ती कर कर सब कुछ कर दिया हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ओजड़ी डाली गई, आपकी गर्दन पर रस्सी डाली गई, आपको कत्ल करने के जो है सारे मंसूबे पैदा किए गए। आपको लालच दी कि चलो भाई, अगर आप चाहते हो इस दावत के जरिए से मक्का की खूबसूरत लड़की से शादी करना, हम शादी करवा देते हैं। आप इज्जत चाहते हो, हम बादशाह बना देते हैं, पूरे कुरैश का सरदार बना देते हैं। आप अगर दौलत चाहते हो, हम सारे मक्का के लोग मिलकर के आपके लिए दौलत के अंबार लगा देते हैं, लेकिन आप इस दावत से रुक जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रुके, यहां तक कि हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। सहाबा अपनी प्यारी बीवी, अपने प्यारे माँ बाप, अपनी औलाद, घर बार, जायदाद सब को छोड़ करके तन्हे तना जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में निकल गए। और बाद साहबा के साथ तो यह भी किया गया कि जो कपड़े तन के अंदर मौजूद थे वो भी उतार दिए गए, उससे भी महरूम उनको कर दिया गया। और लोगों ने कुछ देखा तो कुछ या कहीं पड़े हुए कुछ कंबलों से अपनी सतर को छुपा करके, कांटों को लगा करके साहबा ने हिजरत कर ली। यहां तक के मामला हुआ पैरों में जो चप्पलें मौजूद थी वो उतार दिए गई, पैरों में चलने की वजह से छाले आ गए, खून बहने लगा, फपोले आ गए, लोगों को तरस आया जो रहम करने वाले थे, जिनके दिलों के अंदर रहम था। यहां तक सब कुछ हुआ, लेकिन जब तौहीद का मामला आया तो जिनके दिलों में तो नरमी थी वो भी जो है मदद करने से रुक गए। सब कुछ हुआ, किस लिए हुआ? ये तौहीद के खातिर हुआ। अब अंदाजा ये लगाइए कि आखिर इतनी कुर्बानियां और इतनी मशक्कतें, इतनी मेहनत, ये सब कुछ क्यों? आखिर वजह क्या है? ये तौहीद इतनी बड़ी चीज क्या है, क्यों है? इसके अंदर चीज है क्या? यहां मामला ये मालूम होता है कि असल में तौहीद के अंदर जो चीज है वो अल्लाह का हक है। इस नुक्ते को समझिए आप। इस नुक्ते को अगर दुनिया के लोग समझ गए तो तौहीद को यकीनन अपनाएंगे। तौहीद के अंदर सबसे अहम, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज जो चीज है वो अल्लाह का हक है। इसमें अल्लाह का हक मारा जाता है, इसमें अल्लाह का हक मारा जाता है। और ये पॉइंट इसके अंदर है कि जो अल्लाह का, अपने पैदा करने वाले का, अपने खिलाने पिलाने वाले का, अपने मुरब्बी हकीकी का जो हक अदा नहीं कर सकता, दुनिया में वो किसी का हक अदा नहीं कर सकता, वो अपना भी हक अदा नहीं कर सकता। मालूम ये हुआ कि अगर दुनिया के अंदर तौहीद नहीं होगी तो बेइंसाफी होगी, जुल्म ज्यादती होगी, बर्बरियत होगी, सारे फितने और फसाद होंगे तौहीद को छोड़ करके, तौहीद के ना होने की बुनियाद पर। इसलिए दुनिया को कत्ल और गारतगरी से बचाना है, दुनिया को फितने और फसाद से बचाना है, दुनिया को जुल्म और ज्यादती से बचाना है, तौहीद को अपनाना होगा। अगर तौहीद नहीं होगी सारी चीजें होंगी। कोई कितने दावे कर ले, खिदमत खल्क के, इंसानियत के, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कितने दावे कर ले, लेकिन दुनिया को फितने फसाद से नहीं बचा सकता। जब लोगों के हक नहीं दिए जाएंगे, लोगों के हक तलफी होगी, पामाली होगी हुकूक की, तो फिर कौन सी चीज महफूज होगी? अंदाजा लगाइए आप।
کون سی چیز محفوظ ہوگی؟ نہ ہماری عزت محفوظ ہوگی، نہ ہماری جان محفوظ ہوگی، نہ ہمارا خون محفوظ ہوگا، اور یہی چیزیں تو اہم ہیں۔ اور انہی چیزوں کی حفاظت کے لیے، انہی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، انہی چیزوں کے امن و امان کے لیے دنیا بے شمار خدمات انجام دے رہی ہے۔ کس لیے؟ عزت محفوظ رہے، خون محفوظ رہے، یعنی جان محفوظ رہے، اور مال محفوظ رہے۔ یہ تین چیزیں تو ہیں نا بھائی۔ توحید نہیں ہوگی، یہ تینوں چیزیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ اندازہ اس بات کا لگائیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وقت بتا دینا بھائی مجھے، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر گو پرستی کا معاملہ آیا، گو پرستی کا معاملہ آیا، یعنی بچڑے کی پوجا، گائے کی پوجا کا معاملہ آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو طور سے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ لوگوں سن لو، جو جس قبیلے کا ہوگا، یعنی توحید والے یہ بات سنو، میرا فیصلہ، میرا مشورہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے۔ توحید والوں سے کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم لوگ، تمہارے قبیلے کا جو گو پرستی کرنے والا ہے، یعنی بت پرستی کرنے والا ہے، بچڑے کی پوجا کرنے والا ہے، تم توحید والے جس قبیلے کا وہ شخص ہوگا اسی کو قتل کر دو، اپنے ہاتھ سے تم قتل کرو۔ کیا کہا؟ توحید والا جو ہے وہ شرک والے کا، بت پرستی کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ اور جب جنگ بدر کا معاملہ آیا، قیدی کیے گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لوگوں سنو، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم توحید والوں میں سے جو جس کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے اس کی گردن الگ کر دے۔ یہ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ بدر کا معاملہ ہے، باپ بیٹے کے مقابلے میں ہے، بیٹا باپ کے مقابلے میں ہے، چچا بھتیجے کے مقابلے میں ہے، ماموں بھانجے کے مقابلے میں ہے۔ یہ سب کیوں؟ صرف توحید کی وجہ سے، اللہ کے حق کی وجہ سے۔ اللہ کو اللہ کا حق دلانا ہے، اللہ کو اللہ کا حق دینا ہے، تب جا کر کے دنیا کے لوگوں کو ہم ان کا حق دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا حق ہم نے نہیں دیا، دنیا والوں کو ان کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا کو ہم فتنے فساد سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، دنیا کے اندر امن و امان ہم قائم نہیں کر سکتے۔ ہمیں محنت کس بات کی کرنی ہے بھائی؟ کس بات کی کرنی ہے؟ توحید کی محنت کرنی ہے۔ آج خدمت خلق کی ساری تنظیمیں محنت کر رہی ہیں، لیکن ہمیں محنت کس چیز کی کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی محنت کرنا ہے ہمیں۔ جو بھی تنظیم بنتی ہے، جو بھی سوسائٹی بنتی ہے، آج دیکھتے ہیں ہم، جو بھی آرگنائزیشن سب سے پہلے خدمت خلق کو لے کر اٹھتے ہیں، سب سے پہلے خدمت خلق کو لے کر اٹھتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سب سے پہلے توحید کے پیغام کو لے کر کے اٹھنا ہے، توحید کے علم کو بلند کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں ہیں، لازمی ہے وہ چیزیں بھی، کیونکہ وہ نہیں کریں گے ہمیں توحید کو عام کرنے کے مراحل اور آسانیاں فراہم نہیں ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن ہمارا سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے میرے بھائی، توحید ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ چند ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار، رواه البخاری۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس نے پوری زندگی محنت کی، خدمت خلق کے کام کیے، انسانیت کے کام کیے، لوگوں کو کھلایا، لوگوں کو پلایا، ان کے دکھ درد میں کام آیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کی زندگی میں، اس کے عقیدے میں شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اسی شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی، ادخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہاں داخل کیا جائے گا؟ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب اگر ہم توحید کو چھوڑ کر کے زمانے جہاں کے کام کریں، نہ ہماری توحید درست کریں ہم، اور نہ دنیا والوں کی جس کے ساتھ میں انسانیت کا بیڑا لے کر کے اٹھے ہوئے ہم،
ان کی توحید ہم نے درست کیا، نہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں نہ ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ آج مختلف قسم کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، میں نے خود دیکھا، میرا خود تجربہ ہے، بہت سی تنظیمیں، بہت جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے توحید پر کام نہیں کیا۔ کسی کے ہاتھ میں تاگا بندھا ہوا ہے، کسی کی کلائی میں تاگا بندھا ہوا ہے، کوئی جو ہے کرم سے علم غیب رکھنے والوں سے، دعویٰ کرنے والوں سے مدد اور فریادیں لے رہا ہے، ان سے مدد اور ہیلپ لے رہا ہے، ان کے پاس میں جا رہا ہے، کوئی جادو کا سہارا لے رہا ہے، کوئی جادو کے ذریعے سے اپنا علاج کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کچھ کسی چیزوں میں عقیدہ رکھ رہا ہے، کوئی فال لے رہا ہے، کوئی اچھی فال لے رہا ہے، کوئی بد فالی لے رہا ہے۔ مختلف قسم کے شرک ان کے اندر موجود ہیں، مختلف قسم کے شرک موجود ہیں ان کے اندر۔ توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن توحید میں بگاڑ۔ کتنی محنت کریں ہم، کامیابی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شیئا، ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، ذرا بھی خلل آئے گا پیڑ کی جڑیں کٹ جائیں گی، پیڑ گر جائے گا۔ ایک جڑ کے اندر بھی اگر ذرا سا فرق آ گیا، پورا پیڑ گر جائے گا۔ توحید کے اندر ذرا بھی خلل نہیں، ذرا بھی لچک نہیں، شیئن، رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آنا توحید کے اندر۔ اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ، اتنی سالم ہماری توحید ہونا چاہیے۔ توحید خالص اسی کو کہا جاتا ہے۔ دودھ گائے سے، بھینس سے، اونٹ سے، کسی بھی جانور سے، دودھ دینے والے حلال جانور سے دودھ نکالا جائے اور اس دودھ کے اندر اگر ایک قطرہ پانی بھی ڈالا جائے تو ہم اس دودھ کو خالص نہیں تسلیم کریں گے۔ لیبارٹی اس کو خالص تسلیم نہیں کرے گی، کوئی نہ کوئی جو ہے فرق اس میں لائے گی، تو خلل ذرا بھی نہیں آنا۔ اس کے علاوہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار، اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، وہ کہاں داخل ہو جائے گا؟ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو اس حال میں ملاقات کیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھا ہوگا، اس نے اس حال میں ملاقات کیا کہ روزے نہیں رکھے ہوں گے، اس حال میں ملاقات کیا کہ صدقہ نہیں کیا ہوگا، حج نہیں کیا ہوگا۔ تمام اعمال کو ایک طرف، سب سے پہلے اور اہم شرک کا معاملہ۔ سارے کام تو کیے ہوں گے لیکن شرک کیا ہوگا تو دخل النار، کہاں داخل ہو جائے گا؟ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک اہم روایت جو آپ کے سامنے ذہن میں آ رہا ہوگا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم دیگر سارے کام کریں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو وقت دیں، قربانی مال کی دیں، اور پھر ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس کے جواب کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث، عبداللہ بن جدعان، مکہ کا بڑا معزز، بڑا شریف آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت بھی دیا ہے۔ یہ کیا کرتا تھا؟ حج کے موسم میں اور حج کے علاوہ بھی لوگ جب مکہ آتے تو جو بھی اس کی نظر سے گزرتا، جو بھی اس کے علم میں آتا، اس کو کھلاتا، پلاتا، اس کی خدمت کرتا، تحفے تحائف دیتا، جو اس سے بن سکتا تھا سارے کام کرتا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بڑا معزز ہو گیا، بڑا کھلانے والا، بڑا پلانے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، جی مظلوموں کی مدد کرنے والا، لوگوں کی زبان میں چڑھ گیا، لوگوں کی زبان میں عام ہو گیا، بڑا معزز، بڑا نیک انسان ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی جنت کا حقدار تو عبداللہ بن جدعان ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی آیا، عبداللہ بن جدعان اتنا معزز انسان، اتنا شریف انسان، اتنا نیک انسان کا اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان تو جنت میں جائے گا، عبداللہ بن جدعان تو جنت میں جائے گا، جنت تو اس کی پکی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نہیں، اس نے سارے کام تو کیا لیکن اس کی توحید میں خلل، اس کی توحید نہیں کہا۔ ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں اس نے یہ نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس دعا کو یاد رکھیے گا، چھوٹی سی دعا ہے،
رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ، اے میرے رب، کل قیامت کے دن، فیصلے کے دن، یوم الدین، فیصلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ میں تجھے رب مانتا ہوں، تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ کبھی نہیں کہا، یعنی توحید خالص نہیں تھی اس کے سارے اعمال برباد، جہنم کا مستحق۔ اور دیکھیے آپ، دین کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے اگر کوئی قربانی دے تو وہ قربانی ہے، لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں، دنیا اعتراف کرتی ہے نا، تعریفیں کرتی ہے دنیا۔ لیکن اگر کوئی دین کے لیے قربانی دے تو الحمدللہ اس سے بڑھ کر اس کی تعریفیں، اور اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ لیکن ذرا غور کریے آپ، ابو طالب ہیں، دین کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی ایسی قربانی تھی جو ابو طالب نے نہیں دیا؟ کون سی ایسی قربانی تھی؟ لوگ معزز ہیں، مکہ کے اندر معزز ہیں، سرداری حاصل ہے، صاحب حیثیت ہیں، کوئی اف نہیں کہہ سکتا، مجال نہیں کسی کی، کوئی انگلی اٹھا دے، نظر اٹھا کر کے دیکھ لے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے لوگوں کی تہمتیں برداشت کی، لوگوں کی گالیاں برداشت کی، لوگوں کے الزامات برداشت کیے، اور یہاں تک کہ ابو طالب کو اپنا بہترین گھر چھوڑ کر کے شیب ابی طالب میں 3 سال عام لوگوں کے ساتھ گزارنے پڑے، زمین میں سونے پڑے، چمڑے کو چوسنے پر مجبور ہو گئے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ابو طالب جو اپنے گھر کا معزز ہے، سردار ہے، عیش کی زندگی گزارنے والا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عام لوگوں میں شمار آپ کا ہو رہا ہے، عام لوگوں کی طرح زمین میں سو رہے ہیں، اوڑھنے کے لیے بستر تک مہیا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہنچے کس کے خاطر؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ لیکن کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت توحید کو چھوڑ کر کے، توحید کے بغیر انسان کو کامیاب نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنا ہی قریب نبی کا ہو، نبی کی سگی اولاد کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی کا باپ آزر، طاہر بن نور، آزر، اس کا لقب آزر ہے۔ ابراہیم نبی اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ نوح علیہ السلام ہے، بیوی کافر ہے، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے۔ نوح علیہ السلام ہے، بیٹا ہے، کافر ہے، نوح علیہ السلام اپنے سگے باپ بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ ابو طالب چچا ہیں نبی علیہ السلام کے، سگے چچا ہیں، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے انتہا انہوں نے محبت کی، اپنے پاس بٹھاتے، اپنی سگی اولاد کو دور بٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے نبی کو کھلاتے، اپنے پاس میں سلاتے، اپنی سگی اولاد کو نہیں سلاتے، اپنے تخت پر نبی علیہ السلام کو بٹھاتے، اتنی عزت، ساری چیزیں۔ لیکن نبی علیہ السلام بھی اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنم کا سب سے ہلکا، سب سے ادنا کم درجے کا عذاب اللہ ابو طالب کو دے گا، لیکن وہ عذاب بھی کیسا ہوگا یہ سن لیجیے آپ، یہ عذاب بھی کیسا ہوگا جو جہنم کا سب سے ادنا درجے کا، سب سے چھوٹا اور معمولی عذاب ہوگا، وہ جہنم کی آگ کی جوتیاں ابو طالب کے پیروں میں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا یہ بھیجا اس طریقے سے خطرہ ہوگا جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکنے کے لیے رکھی جاتی ہے، اس میں ابال آتا ہے، کھدکی آتی ہے، جو اس طریقے سے ان کا بھیجا جو ہے کھدک رہا ہوگا۔ اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من الامان والحفیظ، اللہ ہمیں اللہ ہلکے سے ہلکے عذاب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے بھی کم درجے کا جو ہے ادنا سا بھی جو ہے اللہ ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی باڈی کے اندر، دنیا کی کسی شخصیت کے اندر، کسی انسان کے اندر اللہ کے عذاب کی تاب لانے کی، برداشت کرنے کی طاقت موجود نہیں۔ یہ تو جہنم کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب بھی انسان تاب نہیں رکھتا۔ ایک صحابی ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گڑے پڑے پریشان، بالکل کمزور ہو چکے ہیں، نڈھال ہو چکے. کہا کیا دعا کرتے ہو اللہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے. کہ اللہ کے بندے، اللہ کے عذاب کی تاب لانے کی کسی کے اندر طاقت ہے؟ تم یہ دعا کرا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تم یہ دعا کیا کرو. کتنی پیاری دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم کتنی اہمیت ہے، توحید کی بہت اہمیت ہے. کتنا وقت ہوا بھائی؟ 11 بج گئے. اور کتنا وقت ہے ہمارا؟ آپ بتائیں حافظ صاحب. ہو گیا تقریباً ہو گیا نا. چلیے ایک حدیث اور ہے نا انشاءاللہ، بڑی اہم حدیث ہے ترمذی کے اندر. یہ توحید کے معاملے میں بڑی، یہ سمجھو کہ بڑی مرکزی حیثیت ہے اس حدیث کی. توحید کے معاملے میں، توحید کا ٹاپک میں دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے توحید کی کیا اہمیت ہے. اور انسان غلطیاں ہوتی ہیں بھائی، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی عمل میں زیادہ ہے، کوئی کم ہے نا. ٹھیک ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن دعا اللہ سے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو دین کے معاملے میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے زیادہ سے زیادہ، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عنایت فرمائے. کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، کمپٹیشن ہو دین کے معاملے میں. اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہم میں سے جو آگے بڑھتا ہے دین کے معاملے میں، کون خیر کے کاموں کو آگے کرتا ہے اور اپناتا ہے خیر کے کاموں کو. اللہ بھی دینا چاہتا ہے. اور دنیا بھی امتحان گاہ ہے، اس کے اندر جو سبقت کرے گا وہی کامیاب ہے، جو آگے بڑھے گا دین کے معاملوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے. تو ایک حدیث جو ہے اس کو حدیث بطاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیا حدیث؟ یاد رکھیے اس کو، حدیث بطاقہ یعنی چٹھی والی، پرچی والی حدیث ہے نا. وہ حدیث پوری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر بھی کچھ الفاظ اس کے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا، وہ مایوس ہو چکا ہوگا. اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے. کتنے دفتر؟ 99 دفتر. یا سوچنے میں، سننے میں تو لگ رہا ہے 99 دفتر ہیں بھائی، رجسٹر جسے ہم کہتے ہیں 99 دفتر. اب اس کے آگے سنیے آپ تو تعجب ہوگا. ایک دفتر جو ہوگا اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی آنکھوں کی بینائی، روشنی کام کر رہی ہوگی. کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے تھے نا، کانپ جاتے تھے صحابہ، کانپ جاتے تھے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ، ان رجسٹروں نے، ان دفتروں نے کوئی بات نہیں چھوڑی ہماری، ایک نیکی نہیں چھوڑی، ایک برائی نہیں چھوڑی. 24 گھنٹے میں سے کسی لمحے کی آساہا اس کے اندر درج ہے. اور ایک رجسٹر حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جا رہی ہوگی کھلا ہوا ہوگا. اقرا کتابہ کہا جائے گا، خود پڑھ لو. ہمارا فیصلہ کیا؟ تم خود پڑھ کر اپنے فیصلے کر لو کہ تم کامیاب ہونے والے ہو یا ناکام ہونے والے ہو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے. ہر ایک دفتر حد نگاہ تک اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. وہ مایوس ہو چکا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرمائے گا، کیا تیرے پاس میں کوئی عذر موجود ہے؟ کیا تجھے کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ کچھ کہے گا تو؟ کہے گا نہیں اللہ، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں. اللہ گناہ کیے ہیں، غلطی کی ہے پروردگار، میرے دفتر اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اللہ مایوس ہو چکا ہوگا. اب اس کو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب وہ جہنم میں جائے گا. اس کو اپنی زندگی کے اعمال یاد آ رہے ہوں گے، دنیا کے کرتوت یاد آ رہے ہوں گے. وہ اپنا فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اب جہنم میں. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، آج یہ فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. میرے نزدیک، میرے نیکیوں میں، میرے اعمال میں سب سے بھاری چیز، میرے نزدیک پسندیدہ چیز جو ہے وہ توحید ہے. آج توحید کی وجہ سے تجھے مایوس نہیں کیا جائے گا. ایک چٹھی ہوگی، اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول لکھا ہوا ہوگا. اللہ فرمائے گا لے بندے، اس کو لے اور جا میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دے.
ایک میزان، ایک پلڑے میں تیرے اعمال کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، جس نے بالکل بھاری کر رکھا ہے میزان کو، اور ایک اٹھا ہوا ہے۔ کہا جا اس اٹھے ہوئے پلڑے میں اس توحید والے پرچے کو، رقعہ کو رکھ دے وہاں۔ کہے گا بندہ اللہ اتنے سارے رجسٹر، اتنے بھارے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اللہ یہ ایک رقعے کی کیا حیثیت میرے رب؟ کہ اللہ نہیں، جا رکھ دے اس میں۔ جیسے ہی اس میں رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ پلڑا توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اندر توحید تھی، اعمال میں کمی تھی، لیکن کبھی زندگی میں اس نے توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی توحید پہ آنچ آنے نہیں دیا۔ یاد رکھیے گا انسان ہونے کے اعتبار سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک نقطے کو یاد رکھے یہاں سے جائیے، زندگی کے کسی بھی موڑ میں، زندگی کے کسی بھی لمحے میں توحید پر آنچ نہ آنے دیجیے۔ عزت جائے چلی جائے، مال جائے چلی جائے، جان کا معاملہ آ جائے چلی جائے، لیکن توحید پر سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، وہ ابدی ہے، دائمی ہے، وہاں کے لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ارے چھوڑو اس کو، یہ تو جانے والی ہے، ذل زائل، آنے والی دھوپ اور سائے کی طرح ہے، چلے جائے گی، ہمیشہ رہنے والی وہ ہے، اس کی فکر کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی سے فرمایا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ بھیج رہے تھے، لشکر کا کمانڈر آپ کو بنایا، دعوت دین کے لیے آپ بھیج رہے ہیں، وہاں آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت جو کی، ان قتلت وحرقت، اللہ اکبر، جو الفاظ ہیں بڑے خطرناک ہیں، تمہارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی آج کے محاورے کے اعتبار سے قیمہ کہہ دیا جائے، تمہارا قیمہ بنا دیا جائے، تمہیں جلا کر کے کوئلہ کر دیا جائے، توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی چیزیں میرے بھائی ہے نا، تو لہٰذا ہم سب کو میرے بھائی عزت سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کی۔ ہم بھی توحید کو اپنائیں، دنیا والوں کو بھی توحید کا درس دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توحید خالص کے پر گامزن رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ اللہ دین کا صحیح اور خالص علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ دل و دماغ میں، ہمارے جسموں کے اندر اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائے، زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے اعمال کو اللہ شرف قبول سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔